28 ستمبر 1952 کو لاہور کے علاقہ علی رضا آباد میں آنکھ کھولنے والا یہ مرد مومن کون تھا کہ جس نے وطن عزیز پاکستان میں ملت تشیع کو منظم کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا؟ وہ مرد مومن کون تھا کہ جس نے مکہ میں دوران حج براعت از مشرقین، جو حقیقی مقصد حج ہے اور تمام عالم اسلام پر فرض ہے، اس نے چند افراد کے ساتھ مل کر انجام دیا اور اس کی پاداش میں دیار غیر میں پابند سلاسل رہا۔ وہ کون تھا؟ وہ اسیر حرم کہلایا۔ جب 1987 کے اندر ایرانی حجاج اکرام کو براتز مشرقین کے مظاہرے کی پاداش میں گولیوں سے چھنی کیا گیا، شہید عارف حسین الحسینی نے امام خمینی کے پیغام پہ لبیک کہتے ہوئے یہ وعدہ کیا کہ 1988 کے حج کے موقع پہ سرزمین پاکستان کے حجاج براتز مشرقین یعنی سامراج دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے مظاہرہ کریں گے۔ اپنے قائد اور نائب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی نے سفر حج باندھا۔ ایک ایسا سفر حج باندھا کہ جس کا مقصد وہ حج ابراہیمی انجام دینا تھا، جو نہ صرف مناسک حج انجام دیں بلکہ معاشرے کو، دنیا کو یہ بتائیں کہ حقیقی حج کیا ہے، حقیقی شیطان کو للکاریں اور دنیا کو براتز مشرقین کا پیغام دیں۔ ایک ایسا سفر حج تھا کہ جس سے پچھلے سال ہونے والے حجاج پہ مظالم بھی ان کے سامنے تھے، اپنی صحیح و سالم واپسی کا بھی کوئی یقینی عمل موجود نہیں تھا، پر پھر بھی وہ مرد جوان اپنے امام کی آواز پر لبیک کہتا ہوا آگے بڑھا۔ آپ نے حج کے موقع پر مختلف انداز میں براتز مشرقین کا مظاہرہ کیا، جس میں ایک عمل اپنے پنڈلیوں سے ایسے کاغذ ربر بینڈ کے ذریعے باندھے جن پر مرد آباد امریکہ اور مرد آباد روس و اسرائیل کے نعرے آویزاں تھے، اور وہ چلتے ہوئے حجاج کے درمیان میں بکھیر دیے جاتے تھے۔ ایسی پرچیاں اٹھا کے حجاج دیکھتے تو ان کو ایک پیغام ملتا کہ کوئی شخص ہمیں وقت کے شیطان بزرگ کے بارے میں آگاہ کر رہا ہے۔ دوسرے مرحلے پر ایسا لٹریچر باندھا گیا جس کے اندر حقیقی فلسفہ حج کو بیان کیا گیا، وہی فلسفہ حج جس کی ترغیب امام رضوان اللہ خمینی بت شکن دے رہے تھے۔ تیسرے مرحلے پر منا کے مقام میں مختلف جگہوں پہ اپنے احراموں پہ مرگ بر امریکہ کے نعرے آویزاں کیے گئے۔ یہ اعمال ایسے تھے کہ ایرانی 10 ذی الحج کو ایرانی میڈیا نے یہ خبر نشر کی کہ مکہ میں حج کے موقع پر براتز مشرقین یعنی کہ وقت کے شیطان بزرگ امریکہ کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔ اس مظاہرے نے بظاہر بڑی سادی سی چیز لگتی ہے، لیکن اس وقت کے سعودی بادشاہوں کی نیندیں حرام کر دیں۔ وہ جو امریکہ پرور سعودی بادشاہ تھے، ان کے لیے یہ بڑے ننگ و عار کا مقام تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے کچھ حجاج نے وقت کے شیطان کو للکار دیا ہے۔ اس سامراج دشمنی کے عوض شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کو حج سے واپس نہ آنے دیا گیا، بلکہ ان کو شدید سخت قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے پڑیں، اس حد تک کہ مختلف جگہوں پہ ان پہ شدید قسم کا ظلم اور تشدد بھی روا رکھا گیا، اور مسلسل کئی عرصے تک، کئی ماہ تک وہ قید و بند کی صعوبتیں سعودی عرب میں برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ اگست میں شہید عارف حسین الحسینی کی شہادت کی خبر بھی ان کو وہیں سعودیہ کے زندانوں میں ملی، اور وہ اپنے غم کو بھلا کے ایک عظیم اپنے مونس اور رہبر کو کھونے کا غم لیے بیٹھے رہے۔ شہید عارف کی شہادت کے بعد پاکستانی قوم کے اندر غم و غصہ جو پاکستانی حکومت کے ذریعے سعودیہ تک منتقل کیا گیا کہ
اسیر حرم کو رہا کر کے واپس پاکستان لایا جائے اور پھر ایک لمبی عرصے کی قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے شہید واپس جب لاہور آتے ہیں اور بعد میں ان سے کئی موقعوں پر سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کا وہ اسیری کا دور کیسا رہا، تو شہید بہت کم ذکر کیا کرتے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوا. بس وہ ایک بات کہتے تھے کہ اگر میرے اس عمل سے میرے وقت کے نائب امام امام خمینی کو چند ساعتیں بھی، چند سانسیں بھی آرام کی میسر آ گئیں تو سمجھیے کہ ہماری کاوش کامیاب رہی. در حقیقت یہ ساری باتیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی نے ہمیشہ اپنے وقت کے دشمن کو اور وقت کے حسین کو پہچانا اور حسین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یزید مخالف ہر قسم کی موومنٹ کا حصہ اور روئے رواں رہے. وہ کون تھا کہ جس نے ایک ایسے شجر سایہ دار کی بنیاد رکھی کہ جس نے نوجوانان ملت جعفریہ کو اپنی زندگی تعلیمات محمد و آل محمد کی روشنی میں استوار کرنے کی طرف مائل کیا، جو ISO کے نام سے جانا جاتا ہے. اور یہی شجر سایہ دار آج بھی اتحاد امت میں سرگرم عمل ہے. شاید خدا کو میرا کوئی عمل ابھی تک پسند نہیں آیا. یہی وجہ ہے کہ 42 سال کی عمر ہو گئی اور ابھی تک مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی. یہ کہنا تھا اس مرد حق، مرد مجاہد، اس فرزند زہرا کا کہ جو شکم مادر سے جستجو اور آگہی حق اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوا. افکار تیرے زندہ و جاوید رہیں گے، ہم تیرے بتائے. حق باز حق نگر تھا محمد علی ہمارا، حق باز حق نگر تھا محمد علی ہمارا، دل جان کا ڈاکٹر تھا محمد علی ہمارا. راہ حق پہ قائم، آواز حق پہ دائم، آمادہ سفر تھا محمد علی ہمارا. تھا طالب خمینی، ایمان میں حسینی، اسلام کی سپر تھا محمد علی ہمارا. از نسل پاک کوثر، از شجرہ مطہر، پاکیزہ گل ثمر تھا محمد علی ہمارا. کعبہ میں جا آزادی، کعبہ میں جا آزادی، ملت کو بھی زبان دی، ایک جاگتی سحر تھا محمد علی ہمارا. خدمت میں پیش تازی، انداز دل نوازی، خدمت میں پیش تازی، انداز دل نوازی، ہر فن میں باہنر تھا محمد علی ہمارا. تعلیم و تربیت ہو، درس عبودیت ہو، راہ رو تھا، راہ بر تھا محمد علی ہمارا. تعلیم و تربیت ہو، درس عبودیت ہو، راہ رو تھا، راہ بر تھا محمد علی ہمارا. اخلاق میں مثالی، اخلاص میں بھی عالی، دل سوگ و خوش نظر تھا محمد علی ہمارا. ثاقب کہوں کہ کیا تھا، ہر پہلو خوش ادا تھا، دل دل میں اس کا گھر تھا محمد علی ہمارا. حق باز حق نگر تھا محمد علی ہمارا، دل جاں کا ڈاکٹر تھا محمد علی ہمارا. ممتاز عالم دین علامہ صفدر حسین نجفی آل اللہ مقامہ نے اس بچے کا نام کائنات کے 2 روشن ستاروں کے نام سے منسوب کیا کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور یہ بچہ محمد علی کے نام سے پکارا گیا. زندگی کے ابتدائی سال آپ نے سرزمین مقدس نجف اشرف میں گزارے، جہاں ان کے والد سید امیر حسین نقوی مقیم تھے. یہ وہ شخص تھا کہ جس نے اس دور میں کہ جب
वतन अजीज़ पाकिस्तान में मिल्लत जाफरिया ज़ईफ़ थी और इनमें इस्लाम नाब मोहम्मदी से बेराह रवी और मादियात से कुर्बत थी, अपने फिदाकार साथियों की मदद से इस बढ़ते हुए फिक्री सैलाब पर मजबूत बंद बांधने का फैसला किया और 22 मई 1972 को एक ऐसे शजरे सायादार की बुनियाद रखी कि जिसने नौजवानान मिल्लत जाफरिया के नज़रियात को तालीमात इलाही व मासूमीन के पैराहे में ला खड़ा किया। आपका लगाया हुआ ये पौधा ISO के नाम से जाना जाता है, जो आज एक शजरे सायादार बनकर इस मिशन को पाया तकमील तक पहुंचाने में सरगर्म अमल है। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगम्बर मुस्लिमीन जहाँ फरमाते हैं कि शोहदा की याद मनाना शहादत से कम नहीं, और हम खुशकिस्मत तरीन लोग हैं कि खुदाबंद मुताल ने हमें सरज़मीन पाकिस्तान में शहीद हुसैनी, शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी जैसी अजीम शख्सियात से नवाजा, जिन्होंने सरज़मीन पाकिस्तान पर बसने वाले मिल्लत तशय्यो के नौजवानों को शहादत जैसी अजीम एक दरसगाह है उससे आशना किया और शहादत के फ़लसफ़े को समझाया। और बिलख़ुसूस शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी, जो कि नौजवानों के लिए एक आइडियल शख्सियत है, जिसने सरज़मीन पाकिस्तान में इनकलाब इस्लामी को फैलाने में, मर्जियत को लोगों से आशना करवाने में, बिलख़ुसूस वली फ़क़ीह के हवाले से और इस निज़ाम विलायत के लिए जो खिदमात सर अंजाम दिए हैं वो बेमिसाल हैं। शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी की ज़ात की तरफ जब हम देखते हैं तो शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी अपने अंदर एक अंजुमन थे, एक तंजीम थे। जिस अंदाज से मिलत तशय्यो के दर्द को अपने सीने में लिए, उसने अपनी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में जिस अंदाज की जद्दोजहद की है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। बिलख़ुसूस शहीद हुसैनी के साथ, अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन के साथ, और उसके बाद 1972 में जब ISO बनी, शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी ने इसी ISO के बानी है और ISO की बुनियाद रखी। वो इसी मकसद के लिए था कि पाकिस्तान की सरज़मीन के अंदर नौजवान नस्ल जो है उनको कुरान की रोशनी में अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत के मुताबिक उनकी तरबियत कर सके और उनको एक बेहतरीन राही बना सके हज़रत इमाम ज़मान की। और वो इस आलमगीर नहज़त और नहज़त इमाम ज़मान के साथ पाकिस्तान के अंदर मौजूद नौजवानों को कनेक्ट करना चाहते थे। तो शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी, जो इस नहज़त इमाम ज़मान के एक बहुत अहम जुज़ थे सरज़मीन पाकिस्तान पर, कि जिसने सरज़मीन पाकिस्तान पर एक वलायत फ़क़ीह को, निज़ाम विलायत को और इस नहज़त को नौजवानों को समझाने में अपना एक किरदार अदा किया। और बिलख़ुसूस ISO पाकिस्तान के नौजवानों की जो तरबियत की शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी ने, जिसका समर आज आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के गली गली कोचे कोचे में ISO पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है। नौजवान हैं जो शहीद डॉक्टर से बेपनाह इश्क करते हैं, मोहब्बत रखते हैं, और आज भी उस ख़त शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी, ख़त शहीद हुसैनी, ख़त हज़रत इमाम खुमैनी पर कारबंद है। और आज भी सरज़मीन पाकिस्तान के अंदर इस्तेमारी साजिशों के ख़िलाफ़ अगर कोई दीवार है, वो शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी के तरबियत याफ्ता अफराद हैं। ये तंजीम के नौजवान हैं, ISO के नौजवान हैं, जिन्होंने सरज़मीन पाकिस्तान के ऊपर दुश्मन शिनासी से लोगों को आगाह किया। बिलख़ुसूस जो शैतान अकबर अमेरिका है, शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी वो शख्सियत है जिसने पाकिस्तान की सरज़मीन पर पहले मरतबा मुर्दाबाद अमेरिका का नारा लगाया। और आपने देखा कि वो नारा आज हर गैरतमंद, हर मिल्लत से दर्द रखने वाला, हर बेहतरीन मुसलमान का शार बन चुका है, मुर्दाबाद अमेरिका। और खुदा का करम है कि हमें एजाज़ है, हम अपने लिए सआदत समझते हैं कि हम उस तंजीम के साथ मुंसलिक हैं जो शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी की अमानत है हमारे पास। और शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी से मैं नौजवानों से यही गुजारिश करूँगा कि आइए देखें, इस ज़माने के अंदर भी देखें कि शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी हमारे लिए आइडियल है। आखिर शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी के अंदर वो कौन सा ऐसा अंगेज़ा है कि जिसने शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी को इस नहज तक लेके गया। वो शऊर, वो बेदारी जो शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी ने सरज़मीन पाकिस्तान पर नौजवानों के अंदर पैदा की, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और आज भी आप देखें कि सरज़मीन पाकिस्तान के अंदर तशय्यो की दिफा, इत्तेहाद उम्मत और इत्तेहाद मिल्लत के हवाले से अगर किसी का कोई कंट्रीब्यूशन है तो वो शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी के तरबियत याफ्ता नौजवान हैं। आज भी पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे इदारे हैं,
ملت تشیع کے، وہ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی سے انہوں نے فکر لیا ہوا ہے. انہوں نے شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کو اپنا آئیڈیل سمجھا ہے. تمام نوجوانوں کو چاہیے، بالخصوص ISO کے نوجوانوں کے لیے چاہیے کہ وہ شہید ڈاکٹر کو حفظ کرے، شہید ڈاکٹر کے فرامین کو اپنے زندگی کا حصہ بنائے، شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی جدوجہد کو، اور بالخصوص شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کی حضرت امام خمینی اور آقا خامنہئی کے ساتھ جو محبت اور جو عشق تھا، اور نظام ولایت فقیہ کو جس انداز سے سمجھا تھا، اور شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی نے جس انداز سے پیروی کی، اور آپ نے دیکھا کہ حضرت امام خمینی کی زندگی میں اور آقا رہبر کے زندگی میں شہید ڈاکٹر جب تک زندہ رہے ہیں وہ ایک لہجے کے لیے بھی اس خط سے غافل نہیں رہے ہیں. لہٰذا آج میں تمام نوجوانوں کو اور اپنے آپ کو یہ گزارش کروں گا، دعوت دوں گا، اپیل کروں گا کہ آپ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھیں، اور شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کا جو پاکیزہ خط ہے اس کو اپنائیں، اور پاکستان کی سرزمین کے اوپر ایک غیرت کے ساتھ، حمیت کے ساتھ جینے کا جو واحد راستہ ہے وہ حق کے ساتھ دینا ہے، حق کی حمایت ہے. ولایت فقیہ کے اس امبریلا کے زیر تلے ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے، اور جب تک ہم اس نہضت امام زمان کے ساتھ اٹیچ ہے، لنک ہے، سمجھے کہ ہم واقعی مسلمان ہیں، واقعی شیعہ ہیں. اگر خدا نہ کرے کسی بھی انداز میں، کسی بھی لمحہ اگر ہم اس نہضت امام زمان کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، سمجھے کہ ہمارے عبادات اور ہمارے سارے جدوجہد جو ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ ہمیں خط امام زمان اور بالخصوص نہضت امام زمان کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کرنے کے لیے ان شہداء کو نہیں بھولنا چاہیے، شہید حسینی کو، شہید ڈاکٹر کو، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس عالم نہضت کے شہداء ہیں، اور بالخصوص شہید قاسم سلیمانی جو ابھی شہید ہوئے ہیں. قاسم سلیمانی شہید نے ہمیں ایک درس دیا ہے، انقلاب اسلامی کو ایک نئی روح فون کی ہے. آپ نے دیکھا کہ قاسم سلیمانی کو دشمن نے جس مقصد کے لیے شہید کیا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ قاسم سلیمانی کی آواز کو دبائیں، سرزمین عراق پر اس محمدی آواز کو، اس حسینی آواز کو دبانا چاہتے تھے، اس عالمی ریزسٹنٹ طاغوتوں کے خلاف جو ریزسٹنس ہے اس کو روکنا چاہتے تھے. لیکن دشمن کی جو کیلکولیشن تھا وہ بالکل مس کیلکولیٹ کیا، اور آج آپ نے دیکھا کہ قاسم سلیمانی، زندہ قاسم سلیمانی سے زیادہ شہید قاسم سلیمانی امریکہ اور دیگر دشمنوں اور تمہاری ایجنٹوں کے لیے قاہر بن کر ابھرا ہے. اور انشاءاللہ آج ہم تجدید عہد کرتے ہیں شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے پاکیزہ روح سے، ان شہداء کی پاکیزہ ارواح سے، کہ آپ جب تک انشاءاللہ ہم سرزمین پاکستان پر موجود ہیں، جب تک ہمارے سانسوں میں سانسیں چلیں گے، جب تک ہمارے رگوں میں خون دوڑ رہی ہے، انشاءاللہ ہم ایک لہجے کے لیے بھی اس خط امام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم اپنے شہداء کی ان فرامین کو حفظ کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے شہید قائد فرماتے تھے کہ ہم شہادت ہمارے لیے اعزاز ہے، اور شہادت کو ہمارے ماؤں نے ہمیں اپنے دودھ میں پلایا ہے. شہادت ہم اپنے لیے سرفراز سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم دشمن ہمیں شہادت سے نہ ڈرائیں. اور انشاءاللہ العزیز ہم آج عہد کرتے ہیں امامیہ نوجوان کہ ہم ان شہداء کی خط سے کبھی غافل نہیں رہیں گے، اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہے ان شہداء کی خط کو ہر نوجوان تک منتقل کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ قبلہ ارباب وفا کعبہ حق بھی، ڈاکٹر محمد علی نقوی کو اپنے وقت کے بزرگ علماء جن میں مفتی جعفر حسین اور شہید قائد علامہ عارف حسینی جیسی شخصیات کا ساتھ رہا. آپ ان علماء حق کے دایاں بازو کی حیثیت رکھتے تھے. 1980 تا 1988 کا وہ 8 سالہ دور کہ جب ایران اور عراق کے درمیان زوروں سے جنگ جاری تھی، آپ نے زخمیوں کے علاج اور معالجہ کی غرض سے ایک طویل عرصہ صحراؤں میں گزارا. محمد علی نقوی زندہ ہے تیرا نام، محمد علی نقوی جاری ہے تیرا کام، محمد علی نقوی. مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقاموں کے دستے بازو یہی نوجوان تھے. شہید قائد علامہ عارف حسینی کے دستے بازو یہی نوجوان تھے. تو ڈاکٹر محمد علی نقوی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی سرزمین پر انقلابی تحریک کا آغاز کیا. بنیاد رکھنے والوں میں سے ہیں. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی آواز پر لبیک کہا، ان کی نظریات کو جو عالمی تناظر میں جس کو بہت اہمیت حاصل تھی، اور آفاقی نظریات تھے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے، ان کو پاکستان کے اندر متعارف کروایا. امام خمینی کی تقلید کو متعارف کروایا، امام خمینی کی مرجعیت کو متعارف کروایا، امام خمینی کے افکار کو گھر گھر تک پہنچایا، اور پاکستان کے اندر امام خمینی کی تحریک کا ایک توانا بازو تھے. اور امام خمینی کی رحلت کے بعد
ولی امر مسلمین آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے جب قیادت سنبھالی ہے عالم اسلام کی، تو پاکستان کی سرزمین پر ڈاکٹر محمد علی نقوی اور ان کے رفقائے کار ایک توانا بازو کے طور پر ابھر کر پاکستان میں سامنے آئے۔ سچ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد علی نقوی دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں کے ایک اہم رکن تھے، جنہوں نے پاکستان کے اندر اس تحریک کو آگے بڑھایا اور دنیا بھر کے مستضعفین اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اور مظلوموں کے لیے پاکستان سے آواز بلند کی۔ عراق کا کوئی مسئلہ ہو یا دنیا بھر میں کسی اور جگہ پر کوئی مسئلہ ہو، فلسطین کا یا کشمیر کا، ڈاکٹر محمد علی نقوی تمام مظلوم انسانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے تھے۔ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے ڈاکٹر شہید کی قابل قدر اور گراں قدر خدمات ہیں جو انہوں نے انجام دی ہیں اور جو انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ آج جو کچھ بھی ہماری انقلابی تنظیمیں پاکستان کے اندر جو خدمات انجام دے رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام مختلف شعبوں کے اندر جو خدمات ہیں، ان تمام خدمات کی بنیاد ڈاکٹر محمد علی نقوی شہید نے رکھی، اور یہ صدقہ جاریہ ہے کہ آج پاکیزہ نوجوان ہماری قوم کے اندر انقلابی شعور، مذہبی شعور اگر ہے تو شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کا اس میں بہت کلیدی کردار ہے، اور اللہ تعالیٰ شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کو ان شہداء کے ان شہیدوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم سب کی صورت میں زندہ ہے۔ 7 مارچ 1995 کو جب ڈاکٹر محمد علی نقوی اپنے فرائض انجام دینے کے لیے شیخ زاید ہاسپٹل کی جانب محو سفر تھے کہ یزید لعین کے کارندوں نے آپ کو چوک یتیم خانہ لاہور کے قریب گولیوں سے چھنی کر دیا، اور آپ نے شہادت جیسی عظیم حیات دوام حاصل کی۔ اپنے آج نامعلوم افراد میں فقہ رافعہ کے ایک مرکزی لیڈر ڈاکٹر محمد علی نقوی اور ان کے ایک ساتھی جناب محمد شفیع کو قتل کر دیا۔ ڈاکٹر محمد علی نقوی آج صبح اپنے دوست جناب محمد شفیع کے ساتھ گھر سے اپنی گاڑی میں اسپتال جا رہے تھے۔ راستے میں 4 مسلح افراد نے جو 2 موٹر سائیکلوں پر سوار تھے ان کی گاڑی کو روکا اور ان پر فائرنگ کر دی۔ دونوں افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ لشکر مہدی کا تھا جاواں سپاہی، کردار تیرا دیتا ہے اب تک یہ گواہی۔